بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں اسماء حسنی پر، جس میں ہم نے کل اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا اللہ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسم جو ہے اس کا معنی کیا ہے، کس طرح سے نکلا۔ آج اس کا دوسرا معنی بھی دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا اسم الرحمن الرحیم، یہ دو اسماء بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ولاہ سے نکلا ہے۔ ولاہ کے اصل معنی عربی میں وہ غم، وہ محبت، وہ تعلق جو ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بے انتہا محبت کے معنی نکلتے ہیں، پیارے کے معنی نکلتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا نام لیں تو چاہیے کہ ان معنوں کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کا محبوب ہے، اور جب ہم اس نام کی تعظیم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں بشر بن حافی کا۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو آپ نے مقام بنایا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ صرف اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ بڑے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، عیاش طبیعت آدمی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں راستے سے گزر کے جا رہا تھا، تو گزرتے ہوئے ایک کاغذ پہ میری نظر پڑی۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کاغذ کو صاف کر کے اپنی جیب میں رکھا، اور میرے پاس اس وقت صرف 2 درہم تھے۔ ان 2 درہموں کے علاوہ کسی اور چیز کا میں مالک نہیں تھا۔ میں عطر فروش کی دکان پر گیا اور ان 2 درہموں سے میں نے ایک خوشبو خریدی، غالیہ نام کی خوشبو ہے، وہ کہتے میں نے خریدی، اور وہ خوشبو اس کاغذ پہ مل دی۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو راستے سے اٹھا کے صاف کر کے معطر کیا، ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کر دیں گے۔ علامہ آلوسی نے کتاب التوابین میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ ادب سے لیں، ہمیشہ اس کا احترام کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کہیں یا اللہ جل جلالہ کہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں، یعنی جو بھی اس کی شان کے لائق الفاظ ہیں وہ اس کے نام کے ساتھ ضرور کہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طلب موجود ہے، دنیا میں آ کے یہاں کی جو خواہشات ہیں یا یہاں کی ٹیمپٹیشنز ہیں ان میں پڑ تو جاتا ہے، مگر اس کی روح جو ہے وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے مانوس تھی، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ روح بے چین رہتی ہے۔ اس کو قرار تبھی حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ تعلق پا لیتی ہے، ورنہ وہ بے چین رہتی ہے کہ اس محبوب حقیقی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا تھوڑا سا تعارف اللہ کے نام کا۔ آج دیکھتے ہیں ہم الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم قرآن مجید جب آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جن 2 اسماء پہ نظر پڑتی وہ الرحمن اور الرحیم ہے، اور ان دونوں لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے، یعنی رحم کرنے والا، مہربان، لطف و کرم کرنے والا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ دیکھیں الرحمن اور الرحیم بار بار آتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ہر سورت کا سٹارٹ اسی سے ہے۔
تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہ رحمان ہے، جس میں رحم و کرم میں کا اتنا مبالغہ ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. حالانکہ دونوں ہی رحم سے نکلے ہیں، رحمیم سے رحمان بھی نکلا ہے اور رحیم بھی نکلا ہے، دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جیسے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دونوں رحمت اور رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ رفق یعنی شفیق اور مہربانی والا ہے، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے، وہ دوسروں پہ نرمی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ الرحمن اس کو کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق انہوں نے بتایا. اسی طرح بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ رحمان کا معنی یہ ہے کہ تمام مخلوق پہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ مومنوں پہ رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان جو ہے وہ ایکسٹینسو ہے، یعنی ایکسٹینڈ کرتی ہے تمام مخلوق پہ. انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کافر ہیں یا مومن ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، سب کو اس کی رحمت کا فائدہ پہنچتا ہے. اور رحیم کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت انٹینس ہے، مکمل ہے. تو آپ یہ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو آج کوئی زمین پہ چل پھر نہ رہا ہوتا. اس کے باوجود کہ وہ دیکھتا ہے کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ بندے میرے حکموں کو توڑ رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنے رحم کے ساتھ ان پہ متوجہ رہتا ہے. تو اللہ تعالی رحم فرمانے والا یعنی رحمان اس کا وہ نام ہے کہ جیسے اللہ نام ہے نا اس کا، کہ وہ اس کا ذاتی نام ہے، اسی طرح رحمان اس کا ذاتی نام ہے. کسی اور کا یہ نام نہیں رکھا جا سکتا. جیسے اللہ کوئی انسان، کوئی کسی غیر اللہ کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح رحمان بھی کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا. الف لام لگا دیں، بعض ناموں میں ایسا ہے کہ الف لام لگائیں تو وہ اللہ کے لیے، اور الف لام ہٹا دیں تو وہ کسی اور مخلوق کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی انسان وہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے، لیکن انسانوں کے لیے جب ہم یوز کریں گے تو صرف رؤوف کہیں گے. اللہ تعالیٰ الرحیم ہے الف لام کے ساتھ، جب انسانوں کے لیے کہیں گے تو انسان بھی رحیم ہو سکتا ہے تو انسان کے لیے رحیم کہیں گے. لیکن بعض اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو الف لام ہٹا بھی دیں تو کسی اور کے ساتھ نہیں یوز ہو سکتے، جیسے الرحمن اور رحمان دونوں صرف اللہ کے لیے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنا مبالغہ ہے کہ کوئی انسان رحمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح الرزاق اور رزاق صرف اللہ کے لیے، کوئی انسان رزاق نہیں ہو سکتا. الخالق اور خالق چاہے الف لام لگائیں یا نہ لگائیں، الحی اور حی چاہے الف لام لگائیں یا نہ لگائیں، وہ صرف اللہ کے لیے. تو بعض نام ایسے ہیں کہ وہ کسی انسان کو مل ہی نہیں سکتے. تو الرحمن ہر نیک و بد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پہ شفقت کرتا ہے، ان سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تو اس سے دیکھیں کہ وہ رب جو ساری مخلوق پہ رحمت کرنے والا ہے، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اس کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی. اور ہر آن ہے اس کی رحمت، صرف یہ نہیں کہ بہت ایکسٹینسو ہے، یعنی سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر آن ہر ایک کو مل رہی ہے. آپ دیکھیں نا انسانوں میں کوئی اگر ایک بندہ ہوتا ہے، مثلا کسی کی اگر صفت ہے کہ وہ بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، دینے والا، تو ضروری نہیں کہ اس وقت بھی وہ کسی کو دے، نہیں.
ضروری نہیں کہ ہر ٹائم ہی وہ دے رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب یہ صفت آتی ہے تو یعنی ہر آن all the time اس کی یہ صفت ہے، ہر وقت میں اس کی یہ صفت ہے. اس وقت بھی وہ رحمت کر رہا ہے، ہر وقت رحمت کر رہا ہے، اور آخرت میں اس کی رحمت مومنوں پہ ہوگی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں پہ بہت مہربان ہے، تب رحیم کا لفظ آتا ہے. اور اس کے اندر کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں تو ٹھیک ہے، بس اس کے بعد ہم جو مرضی کریں اور اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ جو رب اتنا رحم کرنے والا ہے انسان کو تو اور زیادہ اس کی طرف جھک جانا چاہیے اور زیادہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. ایک اور بات کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، اس کا نہ جمع ہے نہ کوئی تثنیہ، اسی طرح رحمان جب ہم کہتے ہیں الرحمن کہتے ہیں تو اس کا جمع کچھ نہیں ہے، تثنیہ کچھ نہیں. الرحمن قرآن میں 57 ٹائمز آیا اور الرحیم 114 ٹائمز آیا. یہ جو آیتوں کے اینڈ میں ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے اسماء، ان میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مماثلت ہوتی ہے، جو آیت کے اندر بات آ رہی تو اس سے ریلیٹڈ کچھ کوئی اسم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے، ایسے ہی نہیں رینڈملی لگا دیا ہوتا. اب جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اس میں ہمیشہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا جو تعارف فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے العلی العظیم یا الجبار یا واحد القہار. حالانکہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس وقت تو کہنے کو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ تاکہ انسان بڑا خشوع اختیار کرے، تاکہ انسان اور جھک کے کھڑا کرے، تو اللہ کی ایسے کوئی صفت آنی چاہیے جو کہ بہت جلال والی ہو، بڑی سختی غلبے والی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی الرحمن اور الرحیم کی اپنی صفات لے کر آتا ہے. تو یہ تو اس کا کرم ہے. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں عبد اللہ، اللہ کو پکار، اللہ کا نام لو، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یعنی دونوں نام ساتھ ساتھ یہ بتائے گئے ہیں کہ اللہ یا رحمان. اس کا مطلب یہ دونوں نام بہت زیادہ اسپیشل نام ہے، دوسرے ناموں سے ڈیفرنٹ نام ہے. باقی نام ایک طرف ہیں اور یہ دو نام جو ہیں یہ ایسے ہیں جو باقی ناموں سے الگ حیثیت رکھتے ہیں. ہم نے ایک حدیث کو سے اس چیز کو ذرا اور بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں لکھا جو اس کے پاس عرش پہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. میری رحمت اتنی ہوگی کہ میرے غصے کے اوپر غالب ہوگی، یعنی اللہ کا غضب بھی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز خود یعنی اپنے لیے رکھی کہ میری رحمت ہمیشہ ڈومینیٹ کرے گی میرے غضب کے اوپر. اور یہ کب کیا؟ جب مخلوق کو پیدا فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلوق کے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے، رحمت کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. اب ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انفینٹ ہے، انفینٹ، یعنی اس کا کوئی آپ لمٹ نہیں کر سکتے کہ بس اتنی ہے اللہ کی رحمت. نہیں، وہ ہماری سوچ سے بیونڈ ہے. لیکن ہمیں صرف سمجھانے کے لیے کہ ہمیں تاکہ بات ہم کمپریہنڈ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت انسانوں، جنوں، کیڑوں مکوڑوں اور 4 پائے جانوروں پر اتار دی. اسی سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، اسی سے آپس میں رحم کرتے ہیں، اسی سے جانور اپنی اولاد پر مہربان ہیں.
اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی، اور قیامت کے دن ان سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر ہمیں سمجھانے کے لیے اگر 100 حصے کر دیے جائیں تو صرف ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے۔ اس ایک حصے میں سے حصے ملے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان آئے گا، اور جو جانور اور جو چرند اور جو پرند اور جو جنات اور جتنی مخلوق ہے، سب میں اس 1 پارٹ آف رحمت کا کوئی چھوٹا سا پورشن مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، اور ہر ایک کو ملا، جس کی وجہ سے ہر ماں اپنے بچے پر شفیق ہے، ہر ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے۔ وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک بھی نہیں، پوری بھی نہیں ملی بھی، اس کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے۔ اور تب ہم کہتے ہیں لوگوں کو فلانا بہت مہربان ہے، فلاں بہت نائس ہے، فلاں بہت رحم دل ہے۔ اور تم اس کی رحم کو دیکھ رہے ہو، اس کی رحمت کو دیکھ رہے ہو، اس کی نائسنس کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے اللہ کی طرف تو دیکھو جس کی رحمت کے ایک حصے کی چٹکی برابر اس کو ملا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس ایک حصے کو پوری مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کیا، تقسیم کیا، تو سوچیں کتنا کتنا حصہ کسی کو مل گیا ہوگا، اس کو تھوڑا سا زیادہ مل گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کتنا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اس کی رحمت کے آگے۔ پھر بھی ہم امپریس ہوتے ہیں لوگوں کے رحم سے، لوگوں کی اچھائی سے، لوگوں کی نرمی سے، فلاں بہت اچھا ہے، فلاں میرے ساتھ بڑی اچھی اخلاق سے بولا، وہ اس لیے کہ اللہ نے اس رحمت میں سے ایک ذرا حصہ اس کو بھی دے دیا۔ یہ جو ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، ماں اپنے بچے کے اوپر رحمت کا معاملہ کرتی ہے، یہ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ یہ رحم کس نے ڈالا کہ اگر بچے کا کان گرم ہو جائے تو بے چین ہو جاتی ہے، راتوں کو اس کے لیے جاگتی، چاہتی فوراً اس کی تکلیف دور کر دے، ذرا وہ روتا ہے تو فوراً اس کے لیے کچھ انتظام کرتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، خود بھوکی رہ جائے گی مگر اس کا پیٹ بھرتی ہے، خود جاگتی ہے، اس کو سلاتی ہے، خود سرد گرم زمانہ برداشت کر لیتی ہے مگر اس پہ آنچ نہیں آنے دیتی، ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ رحم کی یہ جذبہ اس کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کا ایک حصہ اس کو دیا، وہ ایک پورشن کا ایک حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جو جتنا کہ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہوگی، اس کی شفقت کتنی ہوگی۔ ماں کی شفقت اللہ کی شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہاں اس کی رحمت اور کہاں ماں کی۔ تو یہ رحمت کے اس 1 پارٹ میں سے ملا ہوا ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچے کے اوپر شفقت کرتا ہے، اس کو چیر پھاڑ نہیں دیتا، ورنہ جہاں وہ دوسری چیزوں کا شکار کرتا ہے اپنے بچے کو بھی کھا لے گا، اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا جذبہ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ تو آپ سوچیں ایک رحمت کی چٹکی برابر اگر انسانوں کو ملا ہے، 99 رحمتیں جو اس کے پاس ہیں وہ کتنی زیادہ ہوں گی، کتنی ہوں گی بتائیں؟ امیجن کر سکتے ہیں ہم کوئی؟ ان کے ذریعے وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو ایک قیدی عورت تھی، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کا بچہ گم گیا تھا، وہ جس بچے کو دیکھتی تھی اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اس کو دودھ پلانے لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم وہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا بنسبت اس عورت کے جو یہ اپنے بچے پہ شفیق ہے۔ تو یاد رکھیں وہ اپنے بندوں پہ ماں اور باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود انسان اس رب کی نافرمانی کرتا ہے، اس رب کو ہی چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو اپنے رب کو چھوڑ کے؟ اتنے مہربان رب کو چھوڑ کے جاتے ہو، کون اور تمہیں پناہ دے گا؟ جو تم پہ اتنا مہربان ہے تم اس کو چھوڑ کے جاتے ہو۔
لوگوں سے امپریس ہیں، انسانوں سے امپریس ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے. جب انسان مصیبتوں کے انبار میں اس ذات کی طرف دوڑتا ہے اور اس کے دروازے پہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے اور کہتا ہے اے رب اس بندے پر رحم کر جس پر تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں. آپ خود سوچیں، اگر انسان اللہ کے در سے مایوس ہو جاتا نا کہ نہیں یہاں سے نہیں مجھے رحم ملنا، ارے تو وہاں سے نہیں ملنا جس کے پاس 99 رحمتیں ہیں تو اور کہاں سے ملے گا. جو انسان کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں، میں تیرے ہی سامنے عاجزی کرتا ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، کوئی جائے پناہ نہیں، نہ کوئی ٹھکانہ ہے تیرے سوا، تو ہی پناہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سنتا ہے. جب انسان یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے اس کو جب پکارا جائے وہ ضرور سنتا ہے. آپ دیکھیں انبیاء کی دعاؤں میں ایوب علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعقوب علیہ السلام کی کیا دعا ہے؟ فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ سب سے بڑھ کے نگہبان ہے، سب سے زیادہ بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں نا اللہ تمہیں معاف کرے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو نبیوں نے اس نام کے واسطے کے ساتھ دعائیں کی ہیں. تو وہ اس قدر زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا رحمت کو. کتب علی نفسہ الرحمہ، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا. حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا کہ یہ اس نے ضروری کرنی ہے، لازمی اس نے ایسا کرنا ہے، نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ خود اپنے اوپر فرض کر لیا کہ بس میں، اور ہمیں بتایا کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا. کیوں؟ تاکہ ہم اس کی رحمت کی امید رکھیں ہمیشہ، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ وہ رب کتنا رحم کرنے والا ہے، کہ وہ خود ہمیں بتا رہا ہے. دیکھیں ایک باپ اپنے بچے کو یہ بتائے فلانی جگہ میں تمہارے لیے یہ کینڈی رکھی ہوئی ہے چھپا کے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم جا کے لے لو. بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا اور بتایا انسانوں کو کہ میں نے اس کو اپنے اوپر فرض ٹھہرا لیا. اس کی رحمت اگر انسان جان لے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی نہ یہ کوئی کہے جی مجھے کیسے معافی ملنی، میرے تو گناہ اتنے ہو گئے. وہ کہتا تم پلٹ کے تو آؤ میری طرف، تم کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں نہیں پلٹ کے آتے. اس نے اتنا ٹائم رکھا ہے پلٹنے کا، اتنا وہ مہربان ہے کہ موت کے نرخرے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، تم پلٹ آؤ. پوری زندگی بھی کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کاریاں کرتا ہے، تو بھی وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ساری زندگی کوئی اپنا منہ کالا کرتا رہے پھر آ کے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے. انسان جو ہے نا، انسان وہ نہیں معاف کرتے. وہ کہتے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لو جی ہمیں پتہ ہے تم کیا تھی. وہ نہیں جان چھوڑتے، وہ آپ کو یاد کراتے رہیں گے پچھلی باتیں. مگر اللہ تعالیٰ وہ رحمان وہ رحیم ہے کہ ساری زندگی بھی کوئی گناہ کرتا رہے، بڑھاپے میں بھی آ کے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا تم نے اس وقت کیا کیا تھا، تم یہ کیا تھے، اب کیوں اب تم آ کے یہ کہہ رہے ہو. وہ پھر بھی بخش دیتا ہے، وہ تانے نہیں دیتا. وہ ایسے نہیں کرتا کہ نہیں اب جیسے کوئی انسان سے آپ معافی مانگیں تو وہ اتنا
روٹتے ہیں اتنا، ان کو منانے کی ضرورت تھی. ماں بھی اگر انسان کی ماں بھی اگر ناراض ہو جائے تو بچے کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ رحمان ایسا ہے کہ اس کے آگے ایک دفعہ انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور یہ کہہ دے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، میں تیری طرف آ گئی ہوں، پلٹ آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. اس کی رحمت دیکھیں کہ قرآن میں وہ خود فرماتا ہے قل یا عبادی، اے نبی آپ کہہ دیں اے میرے بندو. کون سے بندے؟ میرے بندو کون سے ہم سوچتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہوں گے وہی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے جیسے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ مایوس ہونا، کبھی بھی یہ سوچ کے پیچھے نہ ہونا کہ اب میری معافی کیسے ہوگی. لا تقنطوا، مت مایوس ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی رحمت کا احساس دلایا ہے کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ مت یہ سوچ کے پیچھے جاؤ کہ معافی نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ انسلٹ کرنا، یہ توہین ہے اللہ کی رحمت کی کہ انسان کا نہیں جی میری نہیں معافی ہو سکتی. کیسے توہین ہے؟ جس رب کی رحمت اتنی زیادہ ہو، تم کیا اس کی رحمت کو لمٹ کر رہے ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ تم اس کی رحمت کو بائی پاس کر کے تم نے اتنے ایک زندگی میں گناہ کرنے کہ اس کی رحمت سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے تمہارے گناہ. یہ ایسی ہے جیسے کوئی بہت سخی ہو، بہت سخی، بہت زیادہ دینے والا بادشاہ ہو. یہ تو دنیا کے خیر بادشاہوں کی بات مثال تو نہیں لے سکا میں، اس لیے شاہین اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، مگر جسٹ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ ایک بادشاہ بہت سخی ہے، بہت زیادہ اس کے پاس کچھ بڑے خزانے ہیں، اور اس سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک نوالا چاہیے، ایک نوالا یا ایک پانی کا گھونٹ چاہیے، اور اس نے کہاں دینا ہے مجھے، یہ کہاں دے سکتا ہے مجھے. تو دیکھیں یہ کیا انسلٹ نہیں ہوگی اس کی کہ وہ جو اتنا دینے والا ہے تم ایک نوالے کے اوپر سوچتے ہو کہ وہ نہیں دے سکتا تمہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ نہیں معاف کرے گا، یہ مایوسی، یہ کفر ہے. اس کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی زیادہ ہے تو کافر بھی جنت کی امید لگا لے گا، وہ بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. یعنی کافر کو اگر پتا چل جائے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے تو کافر بھی کہے گا کہ مجھے بھی مل جائے گی. جب فرعون ڈوب رہا تھا تو بولا اب میں ایمان لایا ہوں موسیٰ کے رب پہ، اور جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں سمندر کی جو کالی مٹی تھی وہ لے کے اس کے منہ میں بھر رہا تھا، کہ یہ نہ ہو اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے فرعون جیسے مجرم پہ بھی، یہ نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. اتنی زیادہ اس کی رحمت. کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ تم ایک نیکی کرو، ابھی ارادہ کیا، ابھی عمل بھی نہیں کیا، چلو کرو بھی نہیں، ابھی ارادہ صرف کیا تو ایک نیکی لکھی جائے گی. جب عمل کر لو گے تو 10 سے لے کے 70 اور 70 سے بھی آگے بتایا 700 گنا، اور بعض جگہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور برائی کا ارادہ کرو، عمل نہیں کیا تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی الٹا. برائی سوچی تھی یہ کروں گی، میں ایسے کروں گی، اس کے بعد کہا نہیں، کوئی بات خیال آ گیا اللہ کا تو کہا نہیں، تو ایک نیکی لکھی جائے گی. اگر عمل کر لیا تو 10 نہیں لکھی جائیں گی، ایک ہی لکھی جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ اسے بھی مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر بھی اگر قیامت کے دن کوئی ناکام ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، پھر اپنے آپ کو ہی برا کہے، کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نہیں ظلم کیا، اس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا. اور دیکھو دنیا کے آقا جو ہوتے ہیں کسی کو نوکری پہ رکھتے ہیں، نوکر کو 4 روپے بھی دیتے ہیں تو کتنا کام کراتے ہیں.
آپ تھوڑا کسی کو دیتے ہو نا تو آپ کہتے ہو آپ دن رات اس کی ہڈیوں سے بھی کام لے لوں میں، ہم اس کو اتنا پے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. اس کے مقابلے میں اس کی طرف سے جو احکام ہیں، جو مطالبے ہیں، سوائے چند ایک چیزوں کے تو کوئی ہے بھی نہیں ایسے. پھر بھی ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں. کیا ایسا رب ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بندے ایسا کریں؟ کیا اتنے پیارے کے ساتھ ہی تم نے ایسا کرنا تھا؟ اتنے پیارے رب کے ساتھ یہ رویے رکھنے تھے؟ لوگ تو تمہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، تم ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو. وہ جو رب تمہارے پر اتنا مہربان ہے، تم اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہو. اور پھر اس کے بعد جب کوئی گناہ کر لیتے ہو، پھر اس کے بعد مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہو. اکبر الکبائر میں ہے، پتہ ہے حدیث میں آتا ہے، بڑے گناہوں میں شرک اور قنوت میں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے واپس آ جائیں. اللہ چاہتا ہے میرے بندے واپس میرے ساتھ تعلق جوڑ لیں. اللہ چاہتا ہے میری رحمت سے کبھی نہ مایوس ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ میں ڈائریکٹ ایسے لوگوں کو خطاب ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، یعنی گناہ کر بیٹھتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ بات کی تو پوچھا، یا اللہ کوئی تیرے بندوں میں سے ایسا ہے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، وہ ایک آدمی ہے، وہ بڑا ہی گناہ گار ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی. پوچھا یہاں پہ کون رہتا ہے؟ اس نے کہا میں اور میرا شوہر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا بڑا گناہ گار ہے، یہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اس کے گناہوں کی لسٹ بتائی. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سن کے آ گئے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تیری مخلوق میں جو کوئی ایسا ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے پاک ہے، تیرے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ گئے تو وہی گھر تھا. اب دروازہ کھٹکھٹایا، وہی عورت نکلی. اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے. پوچھا اس سے کہ کل سے آج تک میں کوئی عجیب بات، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ عورت کہنے لگی، ہاں کل ایک عجیب بات ہوئی. کل جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا پہاڑ بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں زمین ہے جو اس سے بھی بڑی ہے. میں نے کہا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں آسمان اس سے بھی بڑے ہیں. پھر میں نے پوچھا آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ بڑے ہیں. تو وہ کہنے لگی، پھر میں نے پوچھا کیا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے. اور یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو بہہ نکلے. یعنی پشیمانی ہوئی اور اس کو یہ یقین تھا کہ اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کو بخش دیا. تو اس رحمان رحیم ارحم الراحمین کی رحمت کو کبھی ہم نے کم نہیں سمجھنا. وہ ختم نہیں ہو سکتی. ہم بھی اللہ تعالیٰ جو ذو الرحمہ ہے، ہم بھی اس رب سے یہ امید رکھیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا. اور یہ یقین رکھیں کہ وہ اتنا مہربان ہے، وہ ضرور میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا. وہ ضرور اپنی رحمتوں میں ہم جیسوں کو بھی گھیر لے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ اور بہت اللہ تعالیٰ کے اوپر مان کے ساتھ یہ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ضرور. اس کی رحمتوں کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس کی رحمتوں کے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. آج تک اس کی رحمتیں ہی ہوتی نہیں ہیں کہ ہم ابھی تک
اس زمین کے اوپر موجود ہے اور زندہ ہے. بس صرف اس بات پہ آج غور کریے گا کہ ایسے پیارے ایسے مہربان رب کو جو اتنا شفیق ہے اتنا مہربان ہے، کیا اس کے ساتھ جو میرا رویہ ہے وہ ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اس پیارے رب کو تو میں نے کہا ہے کہ میں مانتی ہوں، لیکن کیا اس کی مانتی ہوں؟ جس نے اس کی نہ مانی اس نے تو بہت ظلم کیا. تو ان میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسا مہربان ہے، کیسا رحم کرنے والا ہے. سوچیں کوئی پھل کھا رہے ہیں تو یا رب تیری رحمت ہے کہ تو نے ان میں مٹھاس بھر دیا، ذائقہ بھر دیا میرے لیے. گوشت کھا رہے ہیں تو یا اللہ تو نے جانوروں کو مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہمارے کنٹرول میں کر دیا کہ ہم کھا سکیں. قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس پہ بھی اس کی رحمت پہ غور کریں. سوچیں کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم کدھر بھٹک رہے ہوتے، ہمیں کوئی راہ دکھائی نہ دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پہ ایک سورت نازل فرمائی اس نام پہ اپنے، اور کسی نام پہ ایسے سورت نہیں ہے، سورت الرحمن. الرحمن اس کے بعد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا یا میں نے تمہیں کھلایا پلایا، فرمایا علم القرآن، اس نے تم کو قرآن سکھایا. یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ اپنی رحمت کے ساتھ فوراً مینشن کیا کہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا کس طرح زندگی میں چلنا ہے. اگر وہ یہ راہ دکھائے بغیر ہمیں پکڑ لیتا وہاں پہ کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو سوچیں کہ ہمارے لیے کتنا بڑا خسارہ تھا. یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا دیکھو آگے خطرہ ہے، ان چیزوں سے بچ کے رہنا، ان کاموں سے بچ کے رہنا، ان پہ یہ سزا ہے اور فلاں کام کرو گے تو اس پہ یہ جزا ہے. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ بتا دیا. دیکھیں کوئی آپ کو بتا دے کہ آگے کوئی خطرہ ہے، آگے کوئی گڑھا ہے، آگے کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں نا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھیں آگے کوئی مسئلہ، آگے کوئی آگ لگی ہوئی ہے، یا آگے روڈ بند ہے، یا آگے کوئی گڑھا ہے، تو آپ اتنے زیادہ اس کے مشکور ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑی ایک مشکل سے بچا لیا. وہ تو صرف آپ کو دنیا کے ایک چھوٹے سے مسئلے سے آپ کو وارن کر دیتا ہے تو آپ اتنے مشکور ہیں. اور وہ رب جو آپ کو انفینٹ لائف، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بھلائی، اس میں اس کی رحمت، اس میں جنت پانے کا راستہ بتا دے تو کتنے زیادہ ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ راہ دکھا دی. اور جو وہاں کے عذاب سے آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو وہاں کی تکلیف سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں پہ گائیڈ کر دے، یہاں پہ وارن کر دے، ایسے رب سے کتنا زیادہ انسان کو محبت ہونی چاہیے کہ اس نے کتنی زیادہ میرے ساتھ بھلائی کی. کیا تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن پہ آپ نے غور کرنا ہے. کوئی آپ سے اچھی طرح مل رہا ہو فوراً ذہن میں لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کے 100 بتائے تھے میں نے آپ کو، یہ جو 100 اس کے یعنی پارٹس کیے گئے، اور ایک رحمت کا کچھ حصہ اس بندے کو ملا ہوا ہے. اور ہم اپنے آپ پہ بھی غور کیا کریں، کیا میرے اندر بھی دوسروں کے لیے رحمت کے جذبات ہیں یا نہیں، یا سختی ہے، ترشی ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت میں سے مانگیں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں سے عطا فرما. تو ہر چیز میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرنا ہے کہ وہ رب کتنا شفیق اور مہربان ہے. اگر آپ اسی طرح غور کرتے رہیں گے ہر اسم پہ تو ہر جگہ یاد رکھیں ایک تعلق جڑتا جائے گا، وہ جو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے وہ جڑ جائے گا.
اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اصل میں اکثر اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگ ایک سخت گیر آقا اور غصے والا خدا یا کوئی عذاب دینے والا یا اس قسم کے اس سے کراتے ہیں انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا، کہ جیسے بس وہ ایک حاکم ہے جو بس حکم چلاتا ہے، and that's it. بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم کے اندر جلو گے، پھر یہ ہوگا. نہیں، ایسے لگتا ہے کہ بس وہاں پہ غصہ ہی غصہ ہے یا کوئی سزا ہی دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ اگر غور کریں تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ہم ظلم کرتے ہیں جب ہم بچوں کو انٹروڈیوس ہی کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس طرح کی باتوں کے ساتھ، اور اس کی مہربانیوں، اس کی رحمتوں اور ان سب کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اس کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی کہ آپ قرآن کھولتے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا انٹروڈکشن کرایا؟ کیا عذاب دینے والے سے کرایا؟ کیا غضب نازل کرنے والے سے کرایا؟ کیا جہنم میں ڈالنے والے سے کرایا؟ قرآن کھولیں سب سے پہلے کیا بات آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اور الرحیم. یاد رکھیں جس نے اس رب کو پہچان لیا نا، یہ چیلنج سمجھ لیں کہ وہ رہ نہیں سکے گا اس سے محبت کیے بغیر. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ذات محبت کے قابل ہے. ایسا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود کوئی جبر کرنا پڑے گا، اچھا اب ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. وہ اتنا کریم رب ہے، جتنا جتنا آپ جانتے جاتے ہیں اس کو اتنی زیادہ محبت شدید ہوتی جاتی ہے. اور ان دا اینڈ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے، جس کو ذرا بھی اللہ کی معرفت مل جائے نا، ذرا بھی اس کی پہچان مل جائے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے سوا تو کوئی ذات ہے ہی نہیں محبت کے قابل. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی جانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ سب سے بڑی پتہ ہے آپ کو؟ اس کا عرش. لیکن جب بھی اس نے اپنے عرش پہ مستوی ہونے کی بات فرمائی ہے تو فرمایا الرحمن. الرحمن، رحمان وہ عرش پہ مستوی ہوا. رحمان کہہ کے، اللہ کہہ کے نہیں، رحمان کہہ کے فرمایا کہ وہ عرش پہ مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، 7 بار آیا قرآن میں. کبھی اللہ کے لفظ کے ساتھ اللہ علی العرش نہیں آیا. ابن قیم فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنا اسم الرحمن جوڑا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اتنا رحمان ہے کہ اس کی سب سے بڑی مخلوق عرش کو بھی اس کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے. عرش بھی اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے. یہ اتنی بڑی اس چیز کی دلیل ہے. اسی طرح آپ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ غور کریں، جتنے اللہ نے حکم دیے ہیں قرآن میں، کبھی سوچا کریں ان کے اوپر، آپ کو اتنا پیار آئے گا اپنے رب پہ، اس لیے کہ ہر حکم میں اس کی بے پناہ رحمت جھلک رہی ہے. سوچ کی بات ہے نا. انسان سوچے کوئی لوگوں کو بوجھ لگے گا اس لیے کہ وہ سطحی طور پہ بالکل اوپر اوپر سے دیکھتے، اور آپ ان ڈیپتھ دیکھیں ہر حکم میں. ایک مثال سمجھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کو قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو. آیت دین جو آتی ہے قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت، وہ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو. ذرا غور کریں، اس سے پتہ چلا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کتنی شفقت ہے، کتنی الفت ہے، کہ ہمارے مال کا بھی نقصان اس کو گوارا نہیں ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپس میں جھگڑے پڑیں، آپس میں دشمنیاں پڑ جائیں. زندگی مصیبت ہو جاتی ہے جب اس طرح قرضوں کے معاملے کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو سوچیں جو ہمارے مال کی اتنی فکر کرتا ہے، پھر اس کو ہماری جان کا نقصان کیا گوارا ہوگا؟ ہماری عزت کا نقصان کیا گوارا ہوگا؟ اس لیے اس کے جو جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہماری ہی بہتری کے ہیں. جو اتنا سا ہمارا نقصان گوارا نہیں کرتا، کیا وہ چاہے گا کہ انسان جہنم میں جلے؟ کیا وہ یہ چاہے گا؟ جب تک انسان خود اپنے لیے جہنم کو
ٹھکانہ نہ بنا لے خود اعمال اپنے ایسے کر کے. ادروائز وہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ سوچو تو صحیح، وہ کوئی ٹارچر دینے والا ہے رب؟ نعوذ باللہ. کیا اس کو سزائیں دینے کا شوق ہے؟ کیا کرے گا وہ تمہیں عذاب دے کے؟ اگر تم شکر کرو، تم ایمان لاؤ، تو اس کو کیا پڑی ہے؟ اس نے تو دیکھو تو صحیح تمہیں کتنے چاؤ سے بنایا ہے. کوئی عذاب دینے کے لیے بنایا ہے؟ اس نے تو تمہارے لاڈ ہی کتنے کیے ہیں. ذرا سورہ نبا جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے کتنے لاڈ کیے ہیں آپ کے. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک دن بیٹھ کے نا ذرا اپنے وجود پہ غور کریں. انسان کے اندر جو سسٹمز ہیں، ایک ایک آرٹری، ایک ایک وین، رب کی بے پناہ رحمت نظر آتی ہے. ذرا سوچیں بنانے والے نے میرے اندر یہ سب کیسا بنایا. اور یہ سب اس وقت بنایا جب میں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تھی. اللہ پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اس کے ساتھ کوئی اور ہے جو تمہارے لیے ایسا کر سکتا؟ ہاں، جب ماں بھی تمہیں نہیں جانتی تھی تب اس نے تمہیں بنایا، نوک پلک سنواری، تمہارے اعضاء کو درست کیا. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ لمبی کر دی، ایک چھوٹی کر دی، ایک آنکھ چہرے پہ اوپر لگی ہوئی ہے، ایک ذرا نیچے لگ گئی، الائنمنٹ ہی خراب ہو گئی. ایک بازو اونچا ہے، ایک نیچے، ایک انگلی اندھیرے میں مسنگ ہو گئی. کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت فنیشنگ کی ہے؟ کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ دنیا میں آئے تو ماں صدقے واری ہوتی جاتی ہے، باپ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی جب ہمیں ہوش بھی نہیں تھا تب سے اس کی رحمت کا پورا ایک نظام چل رہا ہے ہمارے لیے. کبھی اس کو ریئلائز بھی کیا؟ یہ ہے اس کا رب ہونا، کہ اس نے پالا ہے، اس نے پرورش کی، نگہداشت کی، حفاظت کی، حفاظت کے ساتھ دنیا میں لے کر آیا. اس وقت تو نہ بول سکتے تھے، نہ کچھ پکڑ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، اتنے بے بس تھے. اس نے پھر اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا. یہ ماں باپ کے بس کی بات تو نہیں ہوتی کہ وہ یہ سکھائیں، یہ اللہ سکھاتا ہے. اور پھر جب دنیا میں آئے تھے ہر چیز ارد گرد دھندلی تھی، نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، دھند سی. پھر نگاہ ٹھہرنے لگی، پھر کچھ آہستہ آہستہ کلیئر ہونے لگا. یہ کون کر رہا تھا؟ خود سے پوچھا کریں نا. جتنا جتنا یہ سوچتے جائیں گے، صرف اپنی ذات میں ہی غور کر لینا انسان، تو اللہ کو پالے گا. اور تب یہ احساس ہوگا کہ میں تو ہر آن اپنے رب کی رحمتوں میں گھری ہوئی ہوں. اور یہ صرف میرے اور آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، جو نہیں مانتا اس کے ساتھ بھی ہے. ہر انسان کا رواں رواں قرضدار ہے اس رب کا، اس کے احسانات تلے دبا ہوا ہے. ہمارا تو نوکر کوئی ذرا سی بات ہماری نہ مانے، اگلے دن نوکری سے نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے. تنخواہ کس بات کی لیتے ہو اگر تم میرے حکم کے مطابق، آرڈر کے مطابق کام ہی نہیں کرتے؟ اس رب کو دیکھیں کہ دن رات یہ کمزور سا حقیر سا انسان اس کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے، دھڑلے سے کر رہا ہے. ہمارے نوکر تو پھر بھی آزاد انسان ہے نا، ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا، ہم نے ان کو پالا پوسا نہیں، ہم نے ان کو بڑا نہیں کیا. چند ٹکوں کے پیچھے ہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ایسی نوکری کرے کہ بس کہیں 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہ جائے. ہماری ایکسپیکٹیشن دیکھیں پھر ان سے کتنی ہوتی. تو وہ رب جس کے احسانات کی چادر تلے ہم دبے ہوئے ہیں، وہ جو ہمارا مالک، خالق، رازق، حفاظت کرنے والا سب کچھ ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا کہ دن اور رات اس کی نافرمانی کریں اور احساس تک ہی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا، سبھی کر رہے ہیں. تو سب اگر نمک حرامی کریں گے تو ہم بھی کریں گے. یہ تو اصل میں وہ رحمان ہے نا، اس کی رحمت بے پناہ ہے، تو وہ پکڑتا نہیں ہے، وہ حالانکہ دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کر کیا رہی ہے، وہ بس خاموشی سے دیکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ سنبھل جائے. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ چانس دیتا ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ وہ خیال کرتا ہے، مہلت دیتا ہے. ہم انسانوں کو کبھی مہلت نہیں دیتے. ایک دفعہ بچے کو کوئی اپنا بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بات کہیں
نہیں سنی، دوسری دفعہ کہے نہیں سنی، تیسری دفعہ تھپڑ لگاتے. اور پھر بھی بچے نہیں سنتے تو پھر اور اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جی وہ غفور الرحیم ہے. تو کیا اس کی یہ صفات ان کی وجہ سے ہمیں اس کی نافرمانی کرنی چاہیے، یا اور زیادہ اس سے محبت ہو جانی چاہیے، اور زیادہ اس کے آگے عاجزی ہونی چاہیے، اور زیادہ اس کے احکامات کا پاس کرنا چاہیے؟